بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک ہمارا تھا کرپس مشن 1942. اب آج ہمارا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس 1945. اور اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 1939 سے لے کر 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار یا جنگ عظیم دوم جو تھی وہ جاری رہی تھی. تو اسی کے دوران میں جب شملہ کانفرنس جب ہوتی ہے 1945 میں تو یہ جنگ جاری ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار. اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں اور یا پس منظر اس کا کر لیتے ہیں کہ 1942 میں جو کرپس مشن آیا تھا اس کی ناکامی کے بعد جب ناکام واپس چلا گیا تو آل انڈیا نیشنل کانگریس جس نے کہ کرپس مشن کی تمام تجاویز کو مسترد کیا تھا اس نے حکومت برطانیہ پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر کے اپنے تمام اختیارات جو ہیں حکومت ہے اکثریتی پارٹی یعنی کہ ہندوؤں کو دے کر کے چلے جائیں. کیونکہ اسی وجہ سے انہوں نے گاندھی کی کہنے پر تمام ہندوؤں نے تمام دفاتر کا اپنی تحریکوں میں تیزی لائے. تمام دفاتر کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور تمام عدالتوں کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا. سول نافرمانی کی تلقین کی گئی عام شہری ہندو شہریوں کو اور جلسوں جلوسوں کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور یہ تحریک چلائی گاندھی کے کہنے پر کہ ہندوستان چھوڑ دو ایک نعرہ لگا کر انہوں نے تحریک کا آغاز کر دیا. کیونکہ گاندھی اور تمام ہندو یہ توقع اور آل انڈیا نیشنل کانگریس یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ انگریز جو ہوں گے وہ جنگ عظیم دوم میں جاپانیوں سے ہار جائیں گے. مگر جیسے ہی جنگ کا پاسا پلٹا اور جاپانیوں کو شکست ہو گئی اور جو انگریز تھے انگلستان والے تھے وہ جیت گئے تو اس نے مسلم لیگ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر طرح کی حکومت کو جھکانے کا اس نے جو تھا حربہ آزمایا کانگریس نے. جب اس نے دیکھا کہ ایک دم سے جب جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہوا کانگریس نے دیکھا جب تو انہوں نے حالات بدل گئے تو کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر کے ایک طرح سے اپنی تحریک کو چلانے کی کوشش کی جس کے لیے گاندھی نے محمد علی جناح قائد محمد علی جناح کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جس کی بنا پر کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر مشترکہ جدوجہد کریں. مگر قائد اعظم محمد علی جناح گاندھی کے کسی بھی ایسے جال میں آنے والے نہیں تھے اور اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ تحریک خلافت میں گاندھی کے اصل روپ کو دیکھ چکے ہوئے تھے جس کی بنا پر مسلمانوں نے یہ کہہ کر اور قائد اعظم کی رہنمائی میں یہ کہہ کر اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم کوئی بھی ایسی تحریک نہیں چلائیں گے. ہمیں صرف اور صرف پاکستان کی تخلیق کے فارمولے کے علاوہ کسی اور فارمولے کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو شملہ کانفرنس ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے کس طرح سے ہوئی ہے اور اس کی آیا کامیاب ہوئی ہے نہیں. اب سب سے جو پہلی چیز اس کے اندر دی گئی تھی وہ تھی ویول پلان. جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو لارڈ ویول تھا وہ انگلستان کا وائسرائے تھا ہندوستان میں جو ان کا نمائندہ ہوتا تھا بادشاہ کا. اس نے آتے ساتھ ہندوستان میں جب وہ وائسرائے آ کر کے اس کی تقرر ہوا ہندوستان میں تو اس نے بر صغیر پاک و ہند کے مسائل کے حل کے لیے اس نے سب سے پہلے ایک کانفرنس بلانے کے لیے ایک کانفرنس بلائی تاکہ اس کے اندر مستقبل کے آئین نمبر 1 نمبر 2 حکومت کی تشکیل کی حکومت کیسے بنائی جائے نمبر 3 اسمبلیاں کیسے چنی جائیں اسمبلیوں کے چناؤ کے مطابق مطلب آئین مستقبل کے آئین حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق مختلف فیصلے کیے جانے تھے جس لیے اس کانفرنس کو ویول پلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہی ویول پلان کے نام سے یہ کانفرنس میں شامل کی گئی ایک کانفرنس. اس میں نمبر 1 چیز جو تھی ویول پلان میں ان کے مستقبل کا دستور جو بنایا جائے گا آئین بنایا جائے گا وہ بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتیں سیاسی قوتوں مطلب کہ مسلم لیگ کانگریس اور دوسرے جو قومیں تھیں ان کی مرضی سے بنایا جائے گا. نمبر 2 اس میں یہ بتایا گیا کہ جو گورنر جنرل کی انتظامی کونسل جو کہ انگریز تھا گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں بر صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے یعنی کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے نمائندے بھی اس گورنر جنرل جو انگریز کی بنائی ہوئی کونسل ہوگی کام کرنے کی انتظام سنبھالنے کی اس کے اندر نمائندے شریک کیے جائیں گے. ان میں سے اور ان نمائندوں میں سے تعداد کیسے تعین کیا جائے گا کون کتنے لوگ ہوں گے. نمبر 1 6 جو ہوں گے ہندو ہوں گے اس کونسل میں گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں اور 5 مسلمان جو ہوں گے نمائندے ہوں گے. نمبر 3 اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ویول پلان میں کہ گورنر جنرل جو ہوگا اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ کمانڈر ان چیف ہوتا فوج کا جو سربراہ تھا کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان جو ہوں گے
ارکان کونسل کا تعلق بر صغیر سے ہوگا، کہ یعنی کہ گورنر جنرل جو ہوگا وہ برطانوی ہوگا اور کمانڈر ان چیف برطانوی ہوگا، جبکہ باقی تمام کے تمام انتظامی کونسل کے ممبران جو ہوں گے مقامی ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، اس میں مسلم لیگ کے لوگ بھی ہوں گے اور کانگریس کے لوگ بھی ہوں گے۔ اب آتا ہے اور ان ارکان کا چناؤ یا ان ارکان کی سلیکشن جو ہوگا وہ کون کرے گا؟ گورنر جنرل خود کرے گا، جو تمام لوگ جو ہوں گے وہ ہندوستان کے ہوں گے، مگر گورنر جنرل ان کو سلیکٹ کرے گا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ کے مرکز میں جو سینٹر ہوگا، اس میں انتظامی کونسل کو بنانے کے بعد، تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں بنائی جائیں گی، مطلب کہ مرکز میں بھی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور صوبائی سطح پر بھی، پروونشل لیول پر بھی انتظامی کونسلیں جو ہوگی بنائی جائیں گی یا منظم کی جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ شملہ کانفرنس جو تھا، اس کا انعقاد کیسے ہوا، یہ کس طرح سے پیش کی گئی، کس طرح سے بنائی گئی۔ ویول پلان پر جب دے دیا حکومت برطانیہ نے ویول پلان، لارڈ ویول نے دے دیا اس کو، تو اس کے بعد اس پر بر صغیر پاک و ہند کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اس کے اندر اپنی شمولیت کا اختیار کرے۔ شملہ کانفرنس ایک منعقد کی گئی۔ شملہ ہندوستان میں ایک مقام ہے، شملہ کانفرنس کے نام سے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اس مقام پر آئیں، تمام پارٹیز کے جو ممبران ہیں وہ وہاں پر آئیں اور آ کر اس میں اپنا حصہ لیں، اور یہ کانفرنس 1945 میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ اب اس میں شریک ہونے والے ارکان کون کون سے تھے؟ نمبر 1، کانگریس کی طرف سے اس میں پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد، سردار بلدیو سنگھ، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے اس میں شامل ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر۔ اب نمبر 3 پہ اس کے اندر تمام جو صوبے تھے، تمام جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ یعنی کہ چیف منسٹرز اس میں شامل ہوئے، اور یونینسٹ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے۔ یونینسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ انڈیا کی ڈیوائیڈ کے خلاف تھے، کہ انڈیا ایک متحدہ ہندوستان رہے انگریز کے جانے کے بعد، کہ وہ لوگ جو کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ یونینسٹ اور دیگر اور جو جماعتیں تھیں ہندوستان میں، ان تمام پارٹیوں کے نمائندے بھی اس کے اندر کانفرنس میں شریک ہوئے۔ تو اس کے اندر ہم کل ملا کر 3 پوائنٹس ہمارے اس کے اندر ہو گئے۔ پھر ہم آتے ہیں کہ اب شملہ کانفرنس جو تھی انعقاد بھی ہو گیا، تمام لوگوں کے اندر کس میں اندر شامل ہونا، تقرر بھی ہو گیا، تمام جن نے شمولیت اختیار کی۔ اب یہ شملہ کانفرنس جو تھی اس کی ناکام کیوں ہو گئی ہے؟ اب تمام جو لوگ تھے اس کے اندر شامل ہوئے اس توقع کے ساتھ کہ اس میں حکومت سازی کا کام کیا جائے گا اور ان کو حکومت سازی کرنے کا موقع ملے گا، مگر اس کے بعد مسلم لیگ نے اس میں کانفرنس میں شامل ہونے سے پہلے ہی یہ اپنا واضح بیان دے دیا تھا کہ وہ کسی بھی ایسے فارمولے کو یا کسی بھی ایسے پلان کو نہیں مانیں گی جس کے اندر کے بر صغیر کی تقسیم کا فارمولہ یا پلان شامل نہیں ہوگا۔ اب جب حکومت سازی یا حکومت بنانے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ پیش ہوا، اور اس کو ہندوؤں نے ہی اس کو مسئلہ بنا لیا، جبکہ مسلمانوں نے کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے تمام مسلمانوں کی نمائندگی مسلم لیگ کرے گی، اور تمام وزراء جو ہوں گے مسلم لیگ کی طرف سے مسلمان ہوں گے، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک نمائندگی کرے، ایک مسلمان نمائندہ ان کی طرف سے بھی ہو، تاکہ مسلمانوں کا یہ جو تمام دعویٰ ہے یہ غلط ثابت ہو جائے کہ مسلم لیگ ہی صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اگر ان کے کانگریس کی طرف سے ایک مسلمان نمائندہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ یا مسلمانوں کی جو ہے ایک طرح سے ٹلٹ یا ان کی جھکاؤ مسلمانوں کا کانگریس کی طرف ہے، جو کہ وہ ایک اپنا امپریشن دینا چاہ رہی تھی کانگریس، اور اس کے لیے مسلمانوں کی ایک نشست اسے ملے۔ کانگریس نے یہ دعویٰ کیا اور یہ اس پر بہت زور ڈالا، اور یہ نشست وہ ابوالکلام آزاد کو دینا چاہ رہے تھے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس بات پر ڈٹ گئے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو بہت اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے۔ قائد اعظم نے کہا کہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تصور کیا جائے، جبکہ وہ ہے بھی اور وہ اس کو منوانا بھی چاہتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وائس رائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، جبکہ دوسرا راستہ وائس رائے نے یہ دیا، مگر قائد اعظم اپنے موقف پر قائم رہے اور کہا کہ ان کو کوئی بھی اور نمائندہ نہیں چاہیے، صرف اور صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی ایک واحد اور ایک ہی نمائندہ جماعت ہے جو کہ مسلمان
جو صرف اس کو اپنا ہی نمائندہ جماعت مانتے ہیں۔ اب حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کا حقدار مان لیں۔ اب انہوں نے قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کو ہندو بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے اور انگریز بھی اور وائسرائے بھی ایکسیپٹ کر لے کہ مسلمانوں کی نمائندگی یا ریپرزنٹیشن صرف مسلم لیگ ہی کرے گی۔ اب جب تینوں فریق مطلب کہ یعنی کہ مسلم لیگ تو ان کا اپنا ایک سٹینڈ تھا، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ وہ اپنا ایک مسلم نمائندہ ایک نمائندگی کرے ان کے مسلمان و ہندوؤں کی بھی، اور جبکہ جو حکومت چاہتی تھی کہ وہ اگر کانگریس کو نہیں وہ مسلم لیگ کا نمائندہ دیتے تو وہ یونینسٹ جو کہ وزیر اعلیٰ جو کہ ہندوستان کو تقسیم ہی وہ لوگ نہیں ہونے دے رہے تھے، یونینسٹ پارٹی کا کوئی ایک ممبر لگا دیا جائے، جس کی بنا پر تینوں فریق یا تینوں پارٹیز کسی بات پر متفق نہ ہو سکیں اور یہ کانفرنس کسی بھی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی، یعنی کہ ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار کون تھا۔ کانگریس نے جیسے ہی شملہ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹھہرایا اور کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا بے لچک رویہ اختیار کیا ہے، جس کی بنا پر یہ تمام کی تمام کانفرنس جو ہے یہ ناکام ہو گئی، جبکہ لارڈ ویول نے بھی اور انگریز نے بھی وائسرائے ہند لارڈ ویول نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے بے لچک رویے پر بہت زیادہ تنقید کی اور کہا کہ یہ تمام قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے ہٹ دھرمی اور بے لچک رویے کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے موقف کو ایک اخباری بیان میں یہ کہہ کر بیان کیا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائس رائے اور گاندھی کا ایک پھیلایا ہوا ایک ایسا جال تھا کہ جس میں کہ مسلمان اگر پھنس جاتے تو وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے ڈیمانڈ جو تھی وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر مسلم لیگ اس پلان کو ویول پلان کو قبول کر لیتی ایکسیپٹ کر لیتی تو اسے پاکستان کے حاصل کرنے میں اس کے حصول میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بظاہر یہ نتیجہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ظاہراً اگر آپ لوگ اس ٹاپک تمام کو جب پڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم اگر مان لیتے ان کی بات تو کوئی بات نہیں تھی اور اپنا سخت اور بے لچک رویہ اگر اختیار نہ کرتے تو بات آگے بڑھ جاتی، مگر ہم نے دیکھا کہ اس کے ایک ہی سال بعد جو اگلے سال 2 سالوں میں جو انتخابات ہوئے مرکزی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے 45 اور 46 میں اس کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا اور قائد اعظم کی دور اندیشی کو اور ان کی آپ کے ذہانت کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ قائد اعظم کس حد تک مسلمانوں سے مخلص تھے اور انہوں نے کس حد تک ان کا اندازہ لگا لیا تھا انگریز اور ہندو دونوں کی چال کا کہ مسلمانوں کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نے صرف اور صرف مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا اور مسلم لیگ واحد جو نمائندہ جماعت تھی مسلم لیگ ہی بن کر ابھری، اور کانگریس یونینسٹ پارٹی اور تمام مسلم مذہبی جماعتیں تھیں ان تمام کو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ووٹ صرف اور صرف مسلم لیگ کو دیا، اور مطلب کہ مسلم لیگ کو دیا تو پاکستان کے بارے میں بتا دے کہ پاکستان کی مکمل نمائندگی بنانے کی مسلم لیگ پر ہے، اور قائد اعظم کو اختیار دیا کہ وہ ان کے لیڈر ہیں، اور بعد میں ان نتائج نے 45-46 کے انتخابات کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم کی فہم و فراست، دور اندیشی اور صداقت جو تھی کس حد تک کی تھی کہ انہوں نے تمام ثبوت کے ساتھ مسلمانوں کو اس میں کامیابی دلائی۔